گونجیں گے نغمات انشاءاللہ۔ اور اس سے پہلے کوئی شاعر مقرر آئے اہل مجمع بھی کہے جھوم کے سبحان اللہ۔ اس سے پہلے کوئی شاعر مقرر آئے اہل مجمع بھی کہے جھوم کے سبحان اللہ۔ تو آئیے حضرات، بغیر کسی تاخیر و تمہید کے میں چاہتا ہوں آپ کی سماعتوں کے بیچ اعظم گڑھ کی صنعتی سرزمین سے چل کر آئے اس مہمان شاعر کو کروں میرے دوستو جو آپ کی دعائیں لینے کے لیے، آپ کی محبتیں اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے یہاں پر تشریف لایا ہے، جسے اس وقت ہم سب عالی جناب شارق انعامی اعظم گڑھی کے نام سے جانتے ہیں۔ آئیے ان کا استقبال اس شعر کے ساتھ ہے کہ مقام نسبت صلی اللہ کچھ اور ہوتا ہے، مدینہ کی کھجوروں کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، فقط دولت نہیں شہرت نہیں یہ جان لے دنیا، نبی کی نعت پڑھنے کا صلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی شعر کے ساتھ آپ کی سماعتوں کے حوالے عالی جناب شارق انعامی مائک پر۔ معزز حاضرین، ڈائز پر جلوہ افروز شعراء کرام، علماء کرام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ دوستو ڈائز پر جلوہ افروز ہیں میرے رفیق محترم جناب اسد وستوی صاحب اور جناب فخر الاسلام کبیر نگری صاحب کے حکم پر میری حاضری ہوئی۔ دوستو میں زیادہ تمہیدی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، جناب شاہد وستوی صاحب بھی تشریف فرما ہے، سب کی دعائیں چاہتے ہوئے دوستو یہاں سے مطلع سے اپنی شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ اگر مطلع آپ کو سچا اور اچھا لگ جائے تو مجھے دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ صرف ایک شرط آپ سے ہے کہ آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں، جس جگہ کھڑے ہیں، جہاں پہ لیٹے ہیں، وہیں اپنے جو ہے جگہ سے صرف اور صرف سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر دیا کریں گے انشاءاللہ۔ لہک کے بول دیں مطلب ایڈوانس میں سبحان اللہ۔ اب پیش کرتا ہوں مطلع سنیں، ان بچوں کی ذمہ داری تو ہے ہی، آپ کے ساتھ بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ پیش کرتا ہوں سب کوئی بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ زلف دیکھی ہے، واہ بھائی بہت خوب۔ اگر اچھا لگے گا آپ نوازیں گے کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، بولتے لے کہ سبحان اللہ۔ پیش کرتا ہوں سنیں کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، اور لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ بہت بہت شکریہ حضور، آپ نے مطلع کی راج رکھ لی۔ اب آئیے دوستو یہیں سے میں سیدھے ایک مطلع ایک شعر آپ کی ذہن سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ میں آپ کی جو ہے سماعت کو دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کیسا سنتے ہیں، ماشاءاللہ آپ نے دل بات کر دیا۔ آئیے دوستو ایک مطلع ایک شعر اور پیش کرتا ہوں، تھوڑا جھوٹ کے سننے گا انشاءاللہ مجھے بھی اچھا لگے گا، تاکہ میں جب اعظم گڑھ میں جاؤں تو یہ کہہ سکوں کہ چند لمحے وہ گزار آیا ہوں انجانوں کے ساتھ، چند لمحے وہ گزار آیا ہوں انجانوں کے ساتھ، دل میرا لگتا نہیں اب جانے پہچانوں کے ساتھ۔ آئیے دوستوں مطلع پیش کرتا ہوں، سماعت کریں کہ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا کہ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف میں چاہتا ہوں دوستو اہل اسٹیج بھی تھوڑا سا جڑ جائے اور اچھا لگے گا سننے سنانے میں، کہ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا
लगता होगा। बहुत खूब, बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज आ रही है भाई इसमें? बहुत खूब। मतलब बहुत अच्छा था दोस्तों। आप थोड़ा सा शरीक होइए ताकि मैं भी थोड़ा गर्म हो सकूं, क्योंकि ठंडक बहुत ज्यादा है और शायरे को गर्म करने में आप ही मदद कर सकते हैं। पेश करता हूं, सुने कि जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा और अहली माँ तू बता तूने तो देखा होगा कि अहली माँ तू बता तूने तो देखा होगा कि अहली माँ तू बता तूने तो देखा होगा कैसे कैसे तुझसे मेरा महबूब लिपटता होगा, कैसे कैसे तुझसे मेरा महबूब लिपटता होगा। और दोस्तों, मुल्क हिंदुस्तान में हमारे यहाँ खास तौर से टोपी वालों को, मदारिस वालों को दहशतगर्द बताया जाता है, उन्हें आतंकवादी कहा जाता है। किसी को पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया, ये फला जगह बम विस्फोट किया था, ये आतंकवादी। किसी को पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया, ये फला जगह बम विस्फोट किया था, ये आतंकवादी। दोस्तों, मैं मतलब छेड़ना चाहता हूँ और आप भी छोड़िएगा मत इंशाअल्लाह। मैं मतलब पेश करता हूँ दोस्तों, और देखना चाहता हूँ कि आप किस तरह शारी की नामी को अपनी सरजमीन पर नवाजते हैं। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं कि टोपी वालों, टोपी वालों, टोपी वालों, टोपी वालों को ही दहशत गर्द बताया जाता है, गर्द बताया जाता है। टोपी वालों को ही दहशत गर्द बताया जाता है, गर्द बताया जाता है कि टोपी वालों को ही दहशत, टोपी वालों को ही दहशत गर्द बताया जाता है, गर्द बताया जाता है। अरे धर्म है घर, हाँ धर्म है घर, इस्लाम तुम्हारा मार गिराया जाता है, मार गिराया जाता है। धर्म है घर, इस्लाम तुम्हारा मार गिराया जाता है, मार गिराया जाता है। और दोस्तों, एक शेर और पेश करता हूँ। कलामे पाक को मिटाने की बहुत लोग कोशिशें करते हैं, भी नार्वे में भी कलामे पाक को जलाने की कोशिश की गई। देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि जो भी दूर दराज से शायर इस प्रोग्राम में शिरकत किए हैं, थोड़ा सा आप बेदारी दें ताकि शायर का हौसला थोड़ा मिले। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नोट लेकर आएँ, आपके होंठ की ज़रूरत है, क्योंकि शायरों की जो ग़िज़ा है वो असल ये है कि दाद व तहसीन है। थोड़ा सा आपको अच्छा लगे तो पूरा मजमा एक बार कहे सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, इतने अच्छे अच्छे कलाम ये शायर जो आपके बीच में आए हैं, ऐसे ऐसे नगीने हैं कसम खुदा की, ये जिस मुशायरे में जाते हैं वो कामयाबी की ज़मानत हुआ करते हैं। ये शायरी की नामी साहब बहुत अच्छे कलाम से आपको नवाज रहे हैं। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आप जो थोड़ा बेदार हो जाए, एक बार कहे पूरा मजमा मचल के सुभान अल्लाह। थोड़ा सा बेदारी का सबूत दें। बहुत बहुत शुक्रिया फखरुल इस्लाम साहब, माशाल्लाह। फखरुल इस्लाम कबीर नगरी साहब पूरे हिंदुस्तान में आपकी ज़िले की नुमाइंदगी करते हैं, बहुत ही मोहब्बतों से उनको सुना जाता है। बस्तवी साहब भी तशरीफ रखते हैं। दोस्तों, मैं पेश करता हूँ शेर कलाम पाक के हवाले से कि कलाम पाक को बहुत लोग जलाने की कोशिश करते हैं, मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कलाम पाक न जला है, न मिटा है, न मिट सकता है। दोस्तों, पेश करता हूँ ये शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं कि टोपी वालों को ही दहशत गर्द बताया जाता है, गर्द बताया जाता है। और चाहते हो कुरान मिटाना
कितने हाफिज मारोगे, कितने हाफिज मारोगे। दोस्तों यहाँ पे कसीर तादाद में टोपियां नजर आ रही हैं। अगर मेरा शेर सच्चा लगे दोस्तों तो मेरी हिम्मत की और मेरे शेर की तारीफ कीजिएगा। पेश करता हूँ बतौर खास सुने कि गर्द बताया जाता है कि चाहे देखो कुरान मिटाना, चाहे देखो कुरान मिटाना, कितने हाफिज मारोगे, कितने हाफिज मारोगे। जाकर देखो, जाकर देखो, हर घर में कुरान पढ़ाया जाता है, कुरान पढ़ाया जाता है। जाकर देखो हर घर में कुरान पढ़ाया जाता है, कुरान पढ़ाया जाता है। और दोस्तों अभी बाबरी मस्जिद का फैसला आया, माशाल्लाह पूरे मुल्क में अमन व अमान कायम रही, गंगा जमुनी तहजीब कायम रही। असद भाई थोड़ा शाहिद साहब थोड़ा अपने साथ दीजिए तो और अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। हमारे शाहिद बस्तवी साहब माशाल्लाह इतनी जबरदस्त निजामत करते हैं, बाखुदा बता रहा हूँ, लेकिन निजामत मैं दिल से पसंद करता हूँ वाकईतन। मैं तो साथी दे रहा हूँ जी माइक आबिदा साहब थोड़ा माइक दुरुस्त कीजिए, थोड़ा दुरुस्त कीजिए। पेश करता हूँ दोस्तों यही से मतलब बाबरी मस्जिद के हवाले से दोस्तों हमें 5 एकड़ की खैरात दी गई, जो है उर्दुगान हिंद ने अपनी स्पीच में जो बात को कहा, उन्हीं के बातों को अपने शेर में पिरोने की कोशिश करता हूँ। पेश करता हूँ, समाप्त करें कि इस दौरे के मुनसिफ की, इस दौरे के मुनसिफ की सौगात नहीं लूंगा, इस दौरे के मुनसिफ की सौगात नहीं लूंगा। दौलत के शजरे ज़र के बागात नहीं लूंगा, दौलत के शजरे ज़र के बागात नहीं लूंगा। और मस्जिद पे है हक मेरा, ये अपनी ज़मीन रखो, ये अपनी ज़मीन रखो। अरे हक मेरा मुझे दे दो, खैरात नहीं लूंगा, हक मेरा मुझे दे। बहुत खूब भाई, बहुत खूब माशाअल्लाह। आइए हजरात, एक शेर मुझे भी याद आया कि किसको इंसाफ मिला किसको सजा दी उसने, किसको इंसाफ मिला किसको सजा दी उसने। अरे अपने मनसब की ही तौकीर घटा दी उसने। मेरा मुंसिफ भी बहुत खूब मसीहा निकला, मेरा मुंसिफ भी बहुत खूब मसीहा निकला। अदल मांगा था मगर भीख थमा दी उसने। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये समझ लीजिए कि मैंने अपने इन 2 शेरों की शुरुआत यहीं से की थी। माशाल्लाह आपने लाज रख ली। पेश करता हूँ लिस्टेड वसीम खान साहब माशाल्लाह तशरीफ फरमा है, इनकी भी दुआएं चाहता हूँ। पेश करता हूँ बतौर खास सुने कि इस दौरे के मुनसिफ की सौगात नहीं लूंगा, दौलत के शजर के बागात नहीं लूंगा। और मस्जिद पे है हक मेरा, तुम अपनी जमीन रखो, तुम अपनी जमीन रखो। अरे हक मेरा मुझे दे दो,
نہیں لوں گا، حق میرا مجھے دے دو، خیرات نہیں لوں گا۔ بہت بہت شکریہ حاضرین، آپ نے مجھے بہت محبتوں سے نوازا۔ اب میں چاہتا ہوں دوستوں کہ آپ کو اصل میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کو ہر طرح کے شعر سناؤں تاکہ آپ کی بھی نمائندگی ہو سکے۔ اب میں چاہتا ہوں دوستوں کہ چونکہ یہ پروگرام اس مدرسے میں رکھا گیا، میں چاہتا ہوں ان ٹوپی والوں کے حوالے سے اور آپ تمام اہل اولاد کے حوالے سے ایک مطلع پڑھوں، اگر مطلع آپ کو سچا لگے تو میں دعاؤں سے نوازنا۔ پیش کرتا ہوں، سماعت کریں۔ آمادہ ہے آپ سننے کے لیے؟ بولتے ہیں کہ سبحان اللہ۔ پیش کرتا ہوں، سنیں کہ ان درندوں کی اوقات کیا ہے، ان درندوں کی اوقات کیا ہے، اور ان کو شیشہ دکھانا پڑے گا۔ ان درندوں کی اوقات کیا ہے، ان کو شیشہ دکھانا پڑے گا۔ جتنے کالج میں ہے تیرے بچے، جتنے کالج میں ہے تیرے بچے، اور سب کو حافظ بنانا پڑے گا۔ جتنے کالج میں ہے تیرے بچے، سب کو حافظ بنانا پڑے گا۔ دوستوں اگر آپ کو شعر اچھا لگے، اگر آپ کو کلام اچھا لگے تو سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں بلند کیجئے۔ اور یہ جو ابھی کسی نے صاحب نے غور نہیں کیا، کسی نے تالی بجائی تھی، تو ایسا نہ کریں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ تالی کون بجاتا ہے، بہت اچھے سے آپ جانتے ہیں۔ آپ یہاں سے ممبئی کے ٹرین میں بیٹھ جائیے، الہ آباد پہنچتے پہنچتے بسوں آپ کو ملیں گے۔ پیش کرتا ہوں، اس اگلا شعر سماعت کریں کہ ان درندوں کی اوقات کیا ہے، ان کو شیشہ دکھانا پڑے گا۔ دوستوں مسلم قوم اگر فرقے گروہ چھوڑ کر اگر ایک ہو جائے تو تمام دنیا کی طاقتیں ہمارے قدموں میں ہوں گی انشاءاللہ۔ پیش کرتا ہوں، اسے سنیں کہ جتنے کالج میں ہے تیرے بچے، ارے سب کو حافظ بنانا پڑے گا، اور ساری دنیا پہ ہوگی حکومت، ہوگی کہ نہیں انشاءاللہ؟ پیش کرتا ہوں، سنیں کہ ساری دنیا پہ ہوگی حکومت، حکمران تیرے قدموں میں ہوں گے، کہ ساری دنیا پہ ہوگی حکومت، حکمران تیرے قدموں میں ہوں گے، حکمران تیرے قدموں میں ہوں گے۔ چھوڑ کر سارے فرقوں کے جھگڑے، چھوڑ گئے سارے فرقوں کے جھگڑے، اور ایک جنکشن پہ آنا پڑے گا۔ چھوڑ گئے سارے بہت بہت شکریہ حضور۔ چھوڑ گئے سارے فرقوں کے جھگڑے، اور ایک جنکشن پہ آنا پڑے گا۔ بہت خوب بھائی، بہت خوب۔ آئیے دوستوں، میں چاہتا ہوں بھائی اچھا چل رہا تھا، آپ اس کو سیٹ کیجئے، اس کو مت چھیڑیے، اس کو سیٹ کیجئے، آپ بہت اچھا چل رہا ہے۔ مطلب یہ کہ چل نہیں رہا ہے، چلا رہا ہے۔ آپ ہم اس کو گرماتے رہیے، مطلب بولتے ہیں مچل کے سبحان اللہ۔ پیش کرتا ہوں، سنیں میں دوستوں یہاں سے نعت پاک کا مطلع چھیڑتا ہوں، اور یہاں سے لے کے پیچھے تک تمام لوگوں کی شرکت چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے نہیں نوازا تو شاید اگر فخر بھائی مجھے فون کریں تو میں کینسل کر دوں، اگر آپ نے نواز دیا انشاءاللہ بغیر بلائے بنا پیمنٹ کے انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ پیش کرتا ہوں مطلع، یہیں سے سنیں اور میٹھی عزت تک لینا دوستوں، تاکہ میں بھی اعظم کا پہ منہ دکھا سکوں۔ پیش کرتا ہوں مطلع، سنیں کہ جب سے دل
دل جب سے دل یہ ان کا طلبگار ہو گیا، جب سے دل یہ ان کا طلبگار ہو گیا، دنیا سے بالکل ہی میں بیزار ہو گیا، بیزار ہو گیا جی میں بیزار ہو گیا۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، جب سے دل یہ ان کا طلبگار ہو گیا، دنیا سے بالکل ہی میں بیزار ہو گیا۔ دوستو یہاں سے بند پیش کرتا ہوں، سماعت کریں۔ دوستو سچ بات بتاؤں، اس مائک پہ پڑھنے کے لیے کلیجہ چاہیے، کلیجی سے کام نہیں چلے گا۔ پیش کرتا ہوں دوستو، بند سماعت کریں کہ جب سے دل یہ ان کا طلبگار ہو گیا، دنیا سے بالکل ہی میں بیزار ہو گیا، کہ ڈوبے سورج کو پلٹایا، بت بھی سجدہ کہتے ہیں، ڈوبے سورج کو پلٹایا، بت بھی سجدہ کہتے ہیں، میرے نبی کے ہاتھوں پر تو کنکر کلمہ پڑھتے ہیں، میرے نبی کے ہاتھوں پر تو کنکر کلمہ پڑھتے ہیں، اس عمل سے شیطان شرم سار ہو گیا، اس عمل سے شیطان شرم سار ہو گیا، دنیا سے بالکل ہی میں بیزار ہو گیا، بیزار ہو گیا جی میں بیزار ہو گیا، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جلے رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جلے رہا ہے سینہ، یہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ، نہیں معلوم زر تو کیا ہو میں غریب ہوں یہی نا، میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانب مدینہ، جب سے دل یہ ان کا طلبگار ہو گیا، دنیا سے بالکل ہی میں بیزار ہو گیا۔ دوستو ایک نظم کے ایک آدھ بند پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں انشاءاللہ، پیش کرتا ہوں مقدہ، سننے کے لیے آمادہ ہے آپ تو تھوڑا بول دے سبحان اللہ، اگر اور سننا چاہتا ہے تو اور سے بول دے سبحان اللہ، اور ایک بار جو نہیں سننا چاہتا وہ بول دینا سبحان اللہ، آپ نہیں سننا چاہتے، بہت بہت شکریہ۔ پیش کرتا ہوں یہاں سے نظم کا مقدہ سنیں کہ یہ تیری شان نہیں۔ دوستو سچ بتاؤں میں اس نظم کو نا بہت دل سے پڑھتا ہوں، اور آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ دل سے سن لیں گے۔ میں بتاؤں آپ کو اس نظم میں کہیں کسی کی میں نے تعریف نہیں کی ہے، صرف اور صرف میں نے یہ پڑھنے کی کوشش کی ہے کہ 1400 سال برس پہلے ہم کہاں تھے اور اب کہاں ہیں۔ پیش کرتا ہوں سنیں کہ یہ تیری شان نہیں، شان نہیں، شان نہیں، یہ تیری شان نہیں، یہ تیری شان نہیں، شان نہیں، شان نہیں، یہ تیری شان نہیں، اب تو اندر تیرے اسلام کی پہچان نہیں، یہ تیری شان نہیں، شان نہیں، شان نہیں، یہ تیری شان نہیں۔ بند پیش کرتا ہوں دوستو، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ یہ تیری شان
نہیں شان نہیں شان نہیں یہ تیری شان نہیں اور دین اسلام کے دشمن کی جو تعظیم کرے دین اسلام کے دشمن کی جو تعظیم کرے شرپسندوں کی حکومت کو جو تسلیم کرے شرپسندوں کی حکومت کو جو تسلیم کرے اور دغا باز کمینوں کی جو تکریم کرے اور دغا باز کمینوں کی جو تکریم کرے ایسا ڈرپوک مسلمان نہیں یہ تیری شان نہیں شان نہیں شان نہیں یہ تیری شان نہیں دوستوں تاریخ کے حوالے سے دوسرا پن پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ یہ تیری شان نہیں شان نہیں شان نہیں یہ تیری شان نہیں فخر الاسلام صاحب اور جناب اسد بستوی صاحب اور شاہد بستوی صاحب وجیہ الدین جلال کبیر نگری صاحب میں سب کی دعائیں چاہتا ہوں بند پیش کرتا ہوں سنیں کہ یہ تیری شان نہیں شان نہیں شان نہیں یہ تیری شان نہیں کہ 313 تھا تو پھر بھی ہزاروں سے لڑا 313 تھا تیرا تھا 313 تھا تو پھر بھی ہزاروں سے لڑا تیرے کہنے پہ درندوں نے بھی جنگل چھوڑا تیرے کہنے پہ درندوں نے بھی جنگل چھوڑا بحرے ظلمات پہ لشکر بھی تمہارا دوڑا بحرے ظلمات پہ لشکر بھی تمہارا دوڑا آج تجھ جیسا کوئی بے سر و سامان نہیں یہ تیری شان نہیں شان نہیں شان نہیں یہ تیری شان نہیں یہ تیری شان نہیں بہت خوب بھائی بہت خوب واہ 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 شکریہ دوستو اس نظم کو جیسے سننا چاہیے تھا بالکل آپ نے ویسے ہی سنا معاشی بند پیش کرتا ہوں سماعت عطا کرے بھائی نوازش کہ یہ تیری شان نہیں شان نہیں شان نہیں یہ تیری شان نہیں دوستو میں بتاؤں اگر مائک تھوڑا سا اچھا ہوتا تو 4 منٹ اور پڑھ لیتا ورنہ میں چاہتا ہوں میں ایسے رخصت ہو جاؤں پیش کرتا ہوں سنیں کہ یہ تیری شان نہیں شان نہیں شان نہیں شان نہیں یہ تیری شان نہیں اب دوستو یہاں سے میں تمام امت محمدیہ کو تمام امت مسلمہ کو پیغام دینا چاہتا ہوں پیش کرتا ہوں سنیں کہ پاؤں ہوش ہر مرد مسلمان سنبھالے اپنا ہوش ہر مرد مسلمان سنبھالے اپنا پاؤں عیسیان کی دلدل سے نکالے اپنا پاؤں عیسیان کی دلدل سے نکالے اپنا دین اسلام کو مقصود بنا لے اپنا دین اسلام کو مقصود بنا لے اپنا تیرا مولا کے سوا کوئی نگہبان نہیں یہ تیری شان نہیں شان نہیں شان نہیں یہ تیری شان نہیں اب تو اندر تیرے اسلام کی پہچان نہیں یہ تیری شان نہیں شان نہیں شان نہیں یہ تیری شان نہیں دوستو فخر الاسلام صاحب جب میں آ رہا تھا راستے میں تھا انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ شارق بھائی آپ آئیے گا تو ماں کے حوالے سے 2 شعر ضرور پڑھیے گا تو میں چاہتا ہوں صرف 2 شعر پڑھ کے میں آپ سے رخصت ہو جاؤں پیش کرتا ہوں سنیں آپ اگر آمادہ ہیں تو لہہ کے بول دیں مرتبہ سبحان اللہ پیش کرتا ہوں سنیں کہ دل میں لیے غم کے بیوا دوستو بہت ہی دل سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں آپ سے امید ہے کہ آپ دل سے مجھے سن لیں گے کہ دل میں لیے غم کے بیوا مجبور سوالی جاتی ہے دل میں لیے غم کے بیوا مجبور سوالی جاتی ہے وقت کے حاتم کے در سے یوں جھولی خالی
جاتی ہے خود کے حاتم کے ڈر سے کیوں اور مزدوری کر کے ایک ماں نے مزدوری کر کے ایک ماں نے 6 بچوں کو پال لیا 6 بچوں سے پر ایک ماں مشکل سے سنبھالی جاتی ہے 6 بچوں سے پر ایک ماں. السلام علیکم.